امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت تھا اور کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا۔ ایک خاتون آئی اور اس پر فریفتہ ہو گئی۔ نوجوان تھا بھی بڑا خوبصورت اور عنفوان شباب بھی تھا، اور پھر وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھا، خوبصیرت بھی تھا۔ اس کے چہرے کے اوپر صرف رنگ کا جمال ہی نہیں تھا، سحری کے سجدوں کا تقدس بھی تھا۔ تو وہ خاتون آئی، وہ اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ اس نے زیادہ ضرورت سے کپڑا خرید لیا، گٹھڑی بھاری ہو گئی۔ مال کے دکان سے کہا کہ اتنی بھاری گٹھڑی میں تو اٹھا نہیں سکتی، اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مال کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور نوجوان کو روانہ کر دیا۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ میرے اس کمرے کے اندر سامان رکھ دو۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا، حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اس نوجوان کو دعوت گناہ دینے لگے۔ اور وہ بار بار یہی کہتا تھا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ تھی کہ اپنے جذبات سے مغلوب نوجوان نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے اوپر حملہ آوری نہ ہو جائے، کیونکہ یہ سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ شیطان کا سب سے باریک اور ریشمی جال یہی ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب جلیل القدر تابعی ہیں، آنکھوں سے نابینے تھے، 80 سال کی عمر تھی اور موت و زندگی کی کشمکش میں ہیں۔ کوئی شخص گیا حال پوچھنے کے لیے، کہا حضرت کیسے حال ہیں؟ کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ کے اندر بھی آ کر میرے اوپر حملہ آور ہو، میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے باطن کا اتنا نور دیا ہے۔ لیکن پھر ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگے، ہاں اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کی عمر 80 سال ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو بڑھاپے کی عمر میں، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور تابع رسول ہے؟ اور یہاں ہٹا کٹا پیر کہتا ہے کہ بے پردہ عورتیں میری ٹانگیں دبائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا باطن اتنا ستا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نگے باں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگے باں کی۔ شریعت کے ضابطے ہیں، شریعت کی اقدار ہیں، تو یہ بڑا نازک اور حساس جال ہوتا۔ اس نوجوان نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میری زندگی کی ساری کمائی لوٹ لے۔ یار گھر بناتے بناتے زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ڈاکو آتے ہیں 2 منٹ میں صفایا کر دیتے ہیں۔ زندگی کے تقدس کو قائم کرتے کرتے کتنے تقوی، کتنی احتیاطیں، کتنی نظروں کی حیائیں اور کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب جوانی لٹتی ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ اس نوجوان نے سوچا میری کمائی نہ لٹ جائے، میری زندگی برباد نہ ہو جائے۔ تو جب اس کو کوئی راستہ فرار کا نہیں مل رہا تھا تو اس نے اس عورت کو کہا، اگر تو اجازت دے تو ذرا میں واش روم سے نہ ہوا ہوں۔ اس نے کہا جا جلدی کر۔ وہ گیا اور واش روم میں اس نے حاجت کی اور پاخانہ اپنے پورے بدن پہ ہی مل لیا، اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو عورت کو تعفن اور گھن آنے لگی۔ اس نے دروازہ کھول دیا، تو اتنا خوبصورت تھا، لیکن کیا تو نے کرتوت کیا، کیا کام کیا، نکل جا یہاں سے۔ دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان گھر سے باہر نکل رہا تھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا تن تو گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہوتا ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو۔ اگر جنسی کالک لگی تو کچھ نہیں باقی بچے گا، دل کالا ہو گیا تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ سلطان باہو بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو، اس کا بدن تو لبریز ہو گیا غلاظت سے، لیکن دل ستھرا رہا۔ یافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باہر جا کے اس نے ایک چشمے پہ غسل کیا، پھر جب تک زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی، اور جب فوت ہو گیا لوگوں نے دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی۔